اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن کی شکل میں پند و موعظہ، دلوں کی بیماریوں کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت کا مجموعہ آ گیا ہے۔ اے رسول کہیے، یہ سب کچھ خدا کے خاص فضل اور اس کی خصوصی رحمت کا نتیجہ ہے، اس لیے چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں۔ یہ چیز اس دولت دنیا سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اے رسول کہیے، لوگو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے غور کیا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے خود اپنی خواہش نفس سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا ہے۔ ان سے پوچھئے، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ جو لوگ خدا پر افطرا پردازی کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اے رسول، آپ جس حال میں بھی ہوں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھ کر سنائیں، اور اے لوگو، تم بھی جو کوئی کام کرتے ہو ہم ضرور تم پر ناظر اور نگران ہوتے ہیں۔ جب تم اس کام میں مشغول اور منہمک ہوتے ہو اور آپ کے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور کوئی چیز خواہ ذرہ سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ آگاہ ہو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اے رسول، ان کافروں کی ماندانہ باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، یقیناً تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عزت و ذلت دے، وہ بڑا سننے بڑا جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ تمام ہستیاں جو آسمان میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں اللہ ہی کے مملوک ہیں اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو مشرک لوگ اللہ کے سوا خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ کاہے کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور صرف اپنی اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ وہ خدا وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور دیکھنے کے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں جو کلام حق سنتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے اور اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری کائنات ہے۔ تمہارے پاس تو تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیا تم لوگ خدا پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ اے رسول کہہ دیجئے، جو لوگ خدا پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے صرف دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کی بازگشت ہماری طرف ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کی پاداش میں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے رسول، انہیں کفار کو نوح کا حال سنائیں جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اگر تمہارے درمیان میرا قیام کرنا اور آیات الہیہ کا یاد دلانا اور ان کے ساتھ پند و نصیحت کرنا شاق گزرتا ہے تو میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، تو تم میرے خلاف اپنے خود ساختہ شریکوں کو بھی ساتھ ملا کر کوئی متفق کا فیصلہ کر لو اور پھر خوب سوچ سمجھ لو تاکہ تمہارا فیصلہ تم پر پوشیدہ نہ رہے اور تمہیں اس میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے۔ پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔